اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو طلب کر لیا۔ پی ٹی اے ٹرائیبیونل کے ممبر فائنانس کی عدم تعیناتی پر طلب کیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم شہباز شریف 18 مئی کو ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوں۔ وزیر اعظم بتائیں کہ ٹرائیبیونل کے ممبر فائنانس کی تعیناتی کیوں نہیں ہوئی۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ایک ریٹائرڈ جج ٹرائیبیونل کے ممبر تعینات ہوئے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ ریٹائرڈ ججز نے زیادہ بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ ریٹائرڈ ججز کو ٹرائیبیونل میں جانے کا زیادہ شوق ہے۔ محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، رات کو ان کو سیلوٹ یاد آتے ہیں جو سونے نہیں دیتے۔ کسی کا دل چاہتا ہے تو این آر سی میں لگ جاتا ہے تو کوئی کسی اور ٹرائیبیونل میں چلا جاتا ہے۔ جسٹس بابر ستار کے ٹرانسفر معاملے پر انہیں ذاتی طور پر سننے کی استدعا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کا تبادلہ۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر ججز سے متعلق جوڈیشل کمیشن اجلاس سے قبل اہم پیش رفت۔ جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو خط لکھ دیا۔ کہا آرٹیکل 200 کے تحت ٹرانسفر معاملے سے پہلے کمیشن اجلاس میں مجھے سنا جائے۔ جسٹس بابر ستار کا نام آج ٹرانسفر کے لیے زیر غور ججز میں شامل۔ گزشتہ 50 سال میں کسی ہائی کورٹ کے جج کا ان کی مرضی کے بغیر دوسری ہائی کورٹ میں تبادلہ نہیں ہوا۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا یہ ثوابدیدی عمل ہے لیکن منصفانہ نہیں۔ یہ عمل عدلیہ کے انتظامی کنٹرول کی عکاسی کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر اسی ہائی کورٹ کے 5 ججز کیوں ہم ایسے اقدام کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کو معمول کے چیک اپ کے لیے پمز اسپتال لے جایا گیا۔ پمز اسپتال میں 2 گھنٹے کا چیک اپ کیا گیا۔ 4 بجے سحری کے وقت واپس جیل منتقل کر دیا گیا۔ میڈیکل ٹیم کے مطابق ماہرین چشم نے معائنہ کیا۔ مریض طبی طور پر مستحکم پایا گیا۔ آپٹیکل کوہرنس ٹوموگرافی میں طبی بہتری پائی گئی۔ میڈیکل پروسیس سے قبل بانی پی ٹی آئی کی رضامندی حاصل کی گئی۔ پی ایس ایل تماشائی بھی آج سے ان ایکشن ہوں گے۔ چوکو چھکوں کی بارش کے ساتھ شائقین بھی گرجیں گے۔ وزیر اعظم نے پی ایس ایل کے پلے آف میں تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں آنے کی اجازت دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ملاقات۔ تماشائیوں کے اسٹیڈیم میں آنے اور سیکیورٹی سے متعلق بریفنگ۔ وزیر داخلہ نے ایکس پر لکھا، وزیر اعظم سے ملاقات میں تینوں پلے آف میچز میں عوام کی شرکت کے لیے منظوری حاصل کی ہے۔ اب پلے آف کے مقابلے مزید دلچسپ ہوں گے۔ تماشائیوں کے لیے اسٹیڈیم میں ایک شرط کفایت شعاری رکھی گئی ہے، گزارش ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں اور ایندھن کو کم استعمال کریں۔ محسن نقوی کا پلے آف میں کوالیفائی کرنے والی ٹیمز کے لیے نئی خواہشات کا اظہار۔ سوشل میڈیا پر ایونٹ کے بقیہ میچز میں تماشائیوں کو اجازت دینے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ ایران نے امریکہ کی تجاویز پر غور شروع کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں اہم بیٹھک، جنگ بندی مذاکرات میں تعطل کے خاتمے کی ایرانی تجاویز پر غور۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں، صدر ٹرمپ نے قومی سلامتی ٹیم کے ساتھ ایرانی تجاویز پر ملاقات کی۔ ایران نے آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور جوہری معاملے پر بات چیت کو فی الحال مؤخر کرنے کی تجویز پیش کی۔ صدر یا ان کی قومی سلامتی کی ٹیم ملاقات پر مزید تبصرہ نہیں کر سکتی۔ صرف اتنا ہی بتا سکتی ہوں کہ ایران پر صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن واضح ہے۔ اس حد تک نہیں جانا چاہتے کہ امریکہ ایرانی تجاویز پر باقاعدہ غور کر رہا ہے۔ مزید کہا، صدر ٹرمپ پر تیسری بار قاتلانہ حملہ ہوا۔ واقعہ اس وقت ہوا جب وہ تقریب میں شریک تھے۔ امریکی تاریخ میں کسی بھی صدر کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سیاسی اختلافات کو ہمیشہ پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ جمہوریت میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں۔ صدر ٹرمپ دوبارہ شیڈول عشائیہ میں شرکت کریں گے۔ ٹرمپ ایران کی جنگ ختم کرنے کی تجویز قبول کر سکتے ہیں۔ سابق امریکی عہدیدار نے کہا، جوہری معاملہ حل کرنا مشکل ہوگا، تاہم آبِ ہرمز کے مسئلے پر پیش رفت آسان ہو سکتی ہے۔ امریکی وال اسٹریٹ جرنل نے کہا کہ امریکی صدر نے ایرانی تجاویز کو یکسر مسترد نہیں کیا، ایران کی نیت پر شکوک کا اظہار کیا۔ صدر نیوکلیئر معاملہ شامل نہ کرنے پر ناخوش ہیں۔ ایران کی تجویز اور مشاورت جاری ہے۔ سی این این کے مطابق فائنل ڈیل کے لیے پس پردہ سرگرم سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ سفارتی کوششوں میں مرحلہ وار آگے بڑھنے کی حکمت عملی شامل ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ٹرمپ ایران کی نئی تجاویز سے خوش نہیں ہیں کیونکہ اس میں جوہری پروگرام شامل نہیں۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو نئی تجاویز پیش کی تھی۔ ٹرمپ مذاکرات کی درخواست کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس سراغچی کا دعویٰ،
کہا امریکہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ایران امریکہ کی درخواست پر غور کر رہا ہے۔ پاکستان اور ایران کے بعد عباس اراغچی روس پہنچ گئے۔ ولادیمیر پوٹن سے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ماسکو میں ملاقات۔ پوٹن نے کہا کہ ایران اور خطے کے ممالک کے مفاد کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، خطے میں امن کے لیے جو ممکن ہوا کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے روس کی غیر متزلزل حمایت پر صدر پوٹن کا شکریہ ادا کیا۔ پوٹن کا ایرانی سپریم لیڈر کی صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ کہا عباس اراغچی کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا پیغام موصول ہوا۔ عباس اراغچی نے کہا روس کے ساتھ اعلیٰ ترین سطح پر رابطہ قائم کرنے پر خوش ہیں۔ حالیہ واقعات نے روس کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک شراکت داری کی گہری اور مضبوطی کو واضح کر دیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا عباس اراغچی اور صدر پوٹن کی ملاقات کو مفید قرار دیا جا رہا ہے۔ آبرہ ہرمز کی بندش پر اقوام متحدہ میں ہنگامی اجلاس۔ یو این سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے عالمی گزرگاہ کو فوری کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کوئی ٹول ٹیکس نہیں، تجارت بحال ہونے دی جائے، عالمی معیشت کو سانس لینے دیں۔ بحران کے باعث مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان نے بین الاقوامی امن ترقی پذیر ممالک کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دی۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے خطاب میں کہا کہ سمندری راستوں کا تحفظ نہ صرف تجارت بلکہ وسیع تر ترقیاتی اور سلامتی کے اہداف کے لیے ناگزیر ہے۔ آبنہ ہرمز کی بندش سے آئل گیس کی ترسیل کا مسئلہ ہے۔ عالمی حالات سے ترقی پذیر ممالک متاثر ہوں گے۔ پاکستان، چین، سعودی عرب، ترکیہ، مصر جیسے برادر ملکوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی ایران کو وارننگ۔ کہا ایران کی عالمی بحری گزرگاہوں کو یرغمال بنانے کی کوشش برداشت نہیں کریں گے۔ دھونس دھمکیوں یا طاقت کے زور پر بحری راستے بند کرنا ناقابل قبول۔ ایران کی اجازت یہ اسے ادائیگی کر کے بحری جہاز گزرنا راستہ کھلنا نہیں کہلاتا۔ آبنہ ہرمز عالمی بحری راستہ ہے۔ ایران کو یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں کہ وہاں سے کون گزرے گا۔ ایران کی جانب سے بحری راستوں پر مرزی مسلط کرنے کے نظام کو تسلیم نہیں کرتے۔ امریکی بحریہ نے ایرانی پرچم بردار آئل ٹینکر روک لیا۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ کارروائی اس وقت کی ہے جب ٹینکر نے ایرانی بندرگاہ کی جانب سفر کرنے کی کوشش کی۔ ایمٹی سٹریم خام تیل بردار جہاز ایرانی پرچم کے تحت چل رہا تھا۔ برطانوی شاہ چارلس اور ملکہ کمیلا وائٹ ہاؤس سرکاری دورے پر پہنچ گئے۔ وائٹ ہاؤس آمد امریکی صدر ٹرمپ نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ برطانوی بادشاہ چارلس امریکہ میں مکمل محفوظ ہوں گے۔ شاہ چارلس کا آنا بہت اچھی بات ہے۔ برطانوی شاہ چارلس 4 روزہ دورے پر امریکہ پہنچے ہیں۔ وہ امریکہ کے قیام کے 250ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ شاہ چارلس دورہ امریکہ میں امریکی کانگریس سے خطاب کریں گے اور 9/11 کی یادگار کا دورہ بھی کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا دورہ چین۔ صبح ہنان میں چیئرمین ماؤ زے تونگ کے آبائی شہر شاوشان آمد۔ اسٹیچو اسکوائر پر صدر مملکت کا استقبال کیا گیا۔ پیپلز کانگریس کے سینئر پارٹی رہنما لی جونگ نے استقبال کیا۔ صدر زرداری نے چیئرمین ماؤ زے تونگ کے مجسمے پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ صدر زرداری کا چین کے انقلابی رہنما کو خراج عقیدت۔ صدر زرداری کو چیئرمین ماؤ زے تونگ کی زندگی اور جدوجہد سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ پہلگام فالس فلیگ پر بھارتی میڈیا کا حقائق کے برعکس پاکستان خلاف زہریلا بیانیہ بے نقاب۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر گودی میڈیا نے مضحکہ خیز اور گمراہ کن پروپیگنڈا کیا۔ پاگل بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف بدلہ لینے اور حملہ کرنے کے لیے اشتعال انگیزی پھیلائی۔ بھارتی صحافیوں اور حکام کی میٹنگ کی اندرونی کہانیوں نے بھارتی سیکیورٹی ناکامی کی قلعیں کھول دی۔ دوسری جانب مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے عوام نے بھی پہلگام ڈرامے کو مودی کی سازش قرار دے کر یکسر مسترد کر دیا۔ عالمی ماہرین کے مطابق بھارتی گوڑی میڈیا نے جنگ کے سنجیدہ ماحول میں سنسنی خیز اور ریٹنگ کے لیے لاہور پورٹ پر حملے جیسے مضحکہ خیز دعوے کیے۔ صومالی قزاقوں کے ہاتھوں یرغمال پاکستانیوں کے اہل خانہ اذیت سے دوچار۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے امین شمس بھی قزاقوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ اہلیہ کہتی ہیں کبھی سوچا نہ گمان میں تھا کہ قزاقی کے واقعے نے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ بحری جہاز اغوا ہونے اور یرغمال ہونے پر امین شمس نے والد کو وائس نوٹ کیا اور واقعے سے آگاہ کیا۔ اغوا ہونے والے 11 پاکستانیوں میں 3 کا تعلق کراچی سے ہے۔
पंजाब और सिंध में बादलों की घन गरज। लाहौर समेत पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर के इलाके गुलबर्ग, कलमा चौक, फिरोजपुर रोड और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। जहानिया में बारिश के दौरान दीवार गिरने से 3 अफराद जख्मी। सिंध में नोडेरो, शादात कोट, कंडकोट और मोहिंजोदाड़ो में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सखर में बारिश के साथ ही मवासलाती निज़ाम मुअत्तल। सेप्को के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। आइंदा 24 घंटे में इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश मुतवक्किल है।